درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی محمد وعلی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید۔ چلیے جی، میرے پیچھے پڑھیے جی۔ اچھا جی، ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب، علم الصرف آخرین کا ہم شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے جو ہے ہم لوگ جو ہمارا تعلیم الاسلام والا سبق ہوگا نا، تعلیم الاسلام والا، اس میں یہ پڑھا کریں گے۔ ابھی آگے صرف کا بھی سبق پڑھنا ہے، وہ جو دوسرا والا ہے اس میں سے جو رہتا ہے، ابھی تھوڑا بہت جو آخری رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے، یہ جو تعلیم الاسلام والا جو سبق ہمارا مکمل ہو چکا ہے، یہ اس کے اندر ہم کیا کیا کریں گے، اس کے اندر اب یہ پڑھا کریں گے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ علم الصرف، علم الصرف حصہ سوم، ہفت اقسام کا بیان۔ ہفت اقسام بچوں، ہفت کا مطلب ہوتا ہے سات۔ سات قسمیں جو ہے نا صرف کے اندر، یہ بڑی کام کی چیزیں ہیں۔ سات قسمیں، ہفت اقسام، ٹھیک ہے نا؟ تو ہفت اقسام کا بیان آ گیا۔ اب ہفت اقسام کا بیان کس طرح آئے گا؟ صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ یہ شعر آپ لوگوں نے یاد کرنا ہے۔ ایک ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے، ایک مثال ہوتا ہے، ایک مضاعف ہوتا ہے، ایک لفیف ہوتا ہے، ایک ناقص ہوتے ہیں، ایک محموز ہوتے ہیں، اور ایک اجوف۔ یہ سات قسمیں ہوتی ہیں صرف کے اندر۔ اچھا، سات قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ کیا ہوتی ہیں ان کو اب ہم پڑھیں گے۔ کہتے ہیں جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے۔ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہو کہ حرف علت کیا ہوتا ہے؟ الف، واو اور یا حروف علت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بیمار حروف کہلاتے ہیں، بیمار حروف ہوتے ہیں حروف علت۔ انگریزی میں واولز ہوتے ہیں نا، انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ واولز ہوتے ہیں، کانسوننٹس اینڈ واولز جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ عربی کے اندر کیا ہوں گے؟ حروف علت ہوں گے اور حروف صحیحہ ہوں گے۔ تو یہ جو تین حروف ہیں نا، یہ بڑے بیمار ہوتے ہیں۔ واو، الف اور یا، سب سے زیادہ بیمار واو ہوتا ہے، اس کے بعد یا ہوتا ہے، اس کے بعد الف جو ہے سب سے کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ان میں ہم تبدیلیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تبدیلی سرکار یہاں پہ کام کرے گی۔ جاننا چاہیے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے اور کبھی حمزہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کبھی حمزہ آ جاتا ہے کہ اس میں سے جو ہے نا، اور کبھی ایک جنس کے دو حرف آتے ہیں۔ یعنی یہ تین قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں۔ کبھی حرف علت آ جاتا ہے حروف صحیح کے مقابلے میں۔ حروف صحیح آپ لوگوں نے پڑھا تھا، یاد ہے نا؟ ایک ہوتے ہیں حروف زائدہ اور ایک ہوتے ہیں حروف صحیح۔ فا این لام کے مقابلے میں جو آتے ہیں وہ حروف صحیح کہلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف زائدہ کہلاتے ہیں۔ تو حروف صحیح کے مقابلے میں کبھی کیا آ جاتا ہے؟ فا ان لام کے مقابلے میں کبھی، فا ان لام کے مقابلے میں کبھی حرف علت آ جاتا ہے، کبھی حمزہ آ جاتا ہے، کبھی ایک جنس کے دور، کبھی کلمہ میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی۔ بس اس اعتبار سے کل اسم و فعل چار قسم کے ہوئے۔ اسم اور فعل نا چار قسم پہ ہوتے ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں صحیح، ایک کو کہتے ہیں ہم محموز، ایک کو کہتے ہیں معطل۔ محموز کا مطلب ہے حمزہ والا، حمزہ والا لفظ، حمزہ والا لفظ۔ محموز کا کیا مطلب ہے؟ حمزہ والا۔ معطل کا کیا مطلب ہے؟ معطل کا مطلب ہے کہ حرف علت والا لفظ، حرف علت والا لفظ معطل، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک ہوتا ہے مضاعف، مضاعف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کسی کسی یہ کہتے کس کس کو ہیں؟ تو کہتے ہیں دیکھو، صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی، حرف اصلی کی بات کر رہے ہیں۔ حرف اصلی کون سا تھے؟ جو فا این لام کے مقابلے میں آتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف اصلیہ کہلاتے ہیں۔ اور جو فا این لام کے مقابلے میں نہیں آتے وہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف زائد کہلاتے ہیں۔ تو صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ نہ حمزہ ہو اس کے مقابلے میں، نہ حرف علت ہو، اور اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں۔
تو یہ کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا۔ صحیح کیا ہوتا ہے؟ جو بیماریوں سے خالی ہوگا۔ بیماریاں تین قسم کی ہو سکتی ہیں، بیماریاں تین قسم کی ہو سکتی ہیں، حرف علت والی بیماری ہو سکتی ہے، حمزہ والی بیماری ہو سکتی ہے، یا دو حرف ایک جنس کے آ جائیں، تو یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بیماری ہوتی ہے۔ جو اس سے خالی ہوگا نا، تو کیا کہلائے گا؟ صحیح کہلائے گا۔ تو صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ اور حرف علت نہ ہو، حمزہ اور حرف علت نہ ہو، اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں، اس کے دو حرف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں۔ جیسے کہ ضربہ، دیکھو ضربہ فعلا کا وزن ہے، ضربہ فعلا کا وزن ہے۔ اب اس میں بتاؤ، فا این لام کے مقابلے میں، فا این لام کے مقابلے میں کیا کوئی حرف علت ہے؟ فا این لام کے مقابلے میں ضربہ فعلا کا وزن ہے، تو کیا یہ حروف علت ہے؟ اس میں سے نہیں ہے۔ حمزہ اس میں کوئی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا دو حرف ایک جنس کے ہیں؟ نہیں ہے۔ جب نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو ایک جنس کے دو حرف، ٹھیک ہے نا، بتاتا ہوں، پڑھیں گے ابھی دو حرف ایک جنس کے کیسے آتے ہیں، وہ بتائیں گے ہم جو ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، اچھا اب دیکھو باصرا، باصرا فعللا، کل پڑھا تھا نا فعللا والی، ہم کل پڑھ رہے تھے فعللا، یہ دیکھو اس میں یہ ربائی ہے، فعللا باصرا، یہ کیا ہے؟ ربائی ہے۔ فا این اور دو لام ہے اس میں حروف اصلیہ، کیا اس میں سے کوئی حرف حمزہ ہے؟ حرف علت ہے؟ دو حرف ایک جنس کے ہیں؟ نہیں ہے، تو باثر آ گیا۔ اچھا رجل فعل، یہ اسم ہے، رجل فعل، تو یہ بھی کیا آ گیا؟ یہ بھی صحیح آ گیا۔ جعفر فعل، یہ بھی اسم ہے، تو اس میں کوئی بھی نہیں آ رہا، تو اس کو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ دو حرف ایک جنس کے کیا مطلب؟ دیکھو جیسے ہم کہتے ہیں نا سبب، سبب، مجھے بتاؤ، ہم کہتے ہیں نا اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ دیکھو یہ دو حرف ایک جنس کے آگے نا، سبب فعل، سبب فعل، یہ اسم ہے سبب، تو این کے مقابلے میں بھی با آ رہا ہے اور لام کے مقابلے میں بھی با آ رہا ہے، یہ کیا ہوگا؟ دو حرف ایک جنس کے آگے ہیں، سمجھ آئی ہے؟ دو حرف ایک جنس کی بات سمجھ میں آئی ہے کہ دیکھو سبب، سبب فعل، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے، دو حرف ایک جنس کے آگے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جناب علی۔ تو صحیح کیا ہوگا؟ کہ جناب علی صحیح ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صحیح وہ ہوگا جس کے اندر نہ تو ہم نہ اس کا حرف اصلی، نہ کوئی حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ دو حروف اصلی ایک طرح کے نہ ہوں، تو وہ صحیح کہلائے گا۔ اچھا جی، محموز کیا کہلائے گا؟ کہتے ہیں محموز اس کو کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ محموز کسے کہتے ہیں؟ کہ اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو۔ اس کی تین قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس میں سے اس کے تین قسمیں ہیں۔ اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ محموز الفا کہلائے گا۔ اگر فا کلمہ کی جگہ حمزہ ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ محموز الفا۔ جیسے امارا، اس کا وزن پتہ ہے کیا؟ فعلا کا وزن ہے، دیکھو امارا فعلا، امارا فعلا، فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ فا کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے نا، فا کے مقابلے میں کیا آ رہا ہے؟ حمزہ آ رہا ہے، تو یہ کیا آ جائے گا؟ یہ اس کہلائے گا محموز الفا کہلائے گا۔ ایسے امرن، یہ اسم ہے، فعلن، امرن فعلن، امرن فعلن، تو یہ حمزہ آ گیا۔ اچھا، تو اس کو کہتے ہیں محموز الفا۔ اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ ہوگا تو اس کو کہتے ہیں محموز العین، کہتے ہیں محموز العین۔ سألا فعلا، دیکھو سألا فعلا، عین کے مقابلے میں حمزہ آ رہا ہے نا، تو یہ کہیں گے محموز العین کہلائے گا، محموز العین۔ ایسے ہی رأسن، سر کو کہتے ہیں، سألا کا مطلب اس نے سوال پوچھا، رأسن کا مطلب ہے سر، فعلن حمزہ آ گیا ان کا، تو محموز العین۔ اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ ہو تو محموز اللام، جیسے قرأ فعلا، دیکھو قرأ فعلا، یہ کیا کہلائے گا؟ محموز اللام کہلائے گا، فعلا۔ ایسے ہی جزن فعلن، جزن فعلن، یہ ہم لام کلمے کی جگہ کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، یہ کیا کہلائیں گے؟ محموز۔ تو محموز کیا ہوتا ہے؟ محموز تین قسم پہ ہوتا ہے بچوں۔ محموز اگر فا کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے گا تو وہ محموز الفا، اگر عین کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے گا تو کیا کہلائے گا؟ محموز العین۔ اور اگر لام کلمے کی جگہ حمزہ آ جائے گا تو وہ کہلائے گا محموز اللام کہلائے گا، جیسے قرآ اور جزء۔ نہیں سمجھ آئی ہے بات کی؟ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آ گیا محموز الفا،
محموز العین اور محموز اللام ہو گیا. سمجھ رہے ہو نا؟ بہت آسان ہے نا، مزے کی بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. اچھا مشکل نہیں ہے، بڑے مزے کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ آسان ہے، اس میں سے کوئی ایسی کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس میں سے. ٹھیک ہو گیا.